شریعت و طریقت کے بحر ذخار، ورع تقوی کے شاہکار، نادر روزگار، خلاصہ لیل و نہار، آسمانی ولایت و کرامت کے نیر درخشاں، فلک تقدس و طہارت کے ماہ تاباں، حضرت علامہ الحاج حضور امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب قبلہ و باوقار علماء اہل سنت و قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عاشق خیر الورا ہیں حضرت احمد رضا، عاشق خیر الورا ہیں حضرت احمد رضا، نائب شاہ ہدا ہیں حضرت احمد رضا، نائب شاہ ہدا ہیں حضرت احمد رضا، اور قادری ہی سلسلے سے منسلک ہے سلسلہ، قادری ہی سلسلے سے منسلک ہے سلسلہ، غوث اعظم کی عطا ہیں حضرت احمد رضا، غوث اعظم کی عطا ہیں حضرت احمد رضا۔ اور دھوم عالم میں مچی ہے باخدا یہ چار سو، دھوم عالم میں مچی ہے باخدا یہ چار سو، سنیوں کے مقتدا ہیں حضرت احمد رضا، سنیوں کے مقتدا ہیں حضرت احمد رضا۔ اور پھر بتاؤ کیوں نہ سر سے ہر بلا میرے ٹلے، پھر بتاؤ کیوں نہ سر سے ہر بلا میرے ٹلے، جب دافع رنج و بلا ہیں حضرت احمد رضا۔ دیکھ کر تجدیدی خدمت کہہ اٹھے اہل سنن، دیکھ کر تجدیدی خدمت کہہ اٹھے اہل سنن، دین احمد کی ضیاء ہیں حضرت احمد رضا، دین احمد کی ضیاء ہیں حضرت احمد رضا۔ اور آپ نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی شہا، آپ نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی شہا، جان و دل تم پہ فدا ہیں حضرت احمد رضا۔ حضرات، تلاوت کردہ آیت پر روشنی ڈالنے سے قبل جماعت اہل سنت کے معمول کے مطابق منبع علم و حکمت، معلم انسانیت، محسن اعظم، عقائد و علم، سر اللہ المکنون، در اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ایک ایسا جملہ ہے جسے سب بولتے ہیں، اپنے بھی بولتے ہیں، مخالفین بھی بولتے ہیں، دوست بھی بولتے ہیں، دشمن بھی بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ
غیر پڑھے لکھے لوگ سب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آج اعلیٰ حضرت کی تحریروں پر دنیا کی اکثر یونیورسٹیوں میں ریسرچ کیا جا رہا ہے اور کالجوں میں اہل علم کا طبقہ اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو دیکھ کر کے دنگ ہے. یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کس عظیم شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ 1856 عیسوی میں ملک ہندوستان میں بریلی شہر میں محلہ جسولی میں ایک خان گھرانے میں ایک بچے کی ولادت باسعادت ہوئی اور وہ بچہ 13 برس کی عمر میں پڑھ لکھ کر کے اتنے زبردست عالم دین بنے کہ اسی وقت سے ان کے والد گرامی وقار نے انہیں قلم دے دیا اور کہا لکھو. چنانچہ انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اپنے خاندان پر نہیں لکھا، ہندوستان یا کسی اور ملک کی تاریخ نہیں لکھی، کوئی جغرافیہ ترتیب نہیں دیا، بلکہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا اور قلم چلانا شروع کیا تو عظمت رسالت پر قلم چلایا. عظمت رسالت پر لکھتے رہے اور لکھتے لکھتے جب وہ اس منزل پر پہنچے کہ ان کی تحریریں چہار دانگ عالم میں پہنچی تو علماء نے کہا کہ یہ مجدد اعظم ہیں. اور پھر چند ہی دنوں میں عوام و خواص کی زبان پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مقدس لقب سے جانے پہچانے جانے لگے. حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس وقت پیدا ہوئے اور 13 برس کی عمر میں باضابطہ طور پر قلم کو سنبھالا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو بگاڑنے کے لیے 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے. بڑی بھیانک فتنہ تھا. ان فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنہ یہ تھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں. دوسرا فتنہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا غیب کا علم نہیں. تیسرا فتنہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں. چوتھا فتنہ یہ تھا کہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. پانچواں فتنہ یہ تھا کہ بزرگوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا اور ان کے مقدس مزار کی چوکھٹیں اکھاڑ کر پھینکی جا رہی تھی. اور انہی فتنوں میں سے ایک بھیانک فتنہ یہ تھا کہ دہلی کی جامع مسجد کے مقدس منبر پر ہندوستان کے لیڈر گاندھی کو لے جا کر تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. اور اسی دہلی کی جامع مسجد کے مقدس منبر پر ایک طرف قرآن مقدس کو رکھا گیا تھا، دوسری طرف گیتا کتاب کو رکھا گیا تھا اور دونوں پر ہار و پھول ڈالے گئے تھے اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ معاذ اللہ جو گیتا کتاب ہے وہ بھی حق ہے اور الحمدللہ قرآن مقدس تو حق ہے ہی. ایسے ایسے فتنے جنم لے چکے تھے اور ان فتنوں کی وجہ سے مسلمان حیران و پریشان تھا کہ آخر وہ کہاں جائے، کس کے دروازے پر حاضری دے جہاں اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو سکے. اور یہ فتنہ بازاروں سے نہیں اٹھا تھا، یہ فتنہ نیتاؤں کی چوکھٹ سے جنم نہیں لیا تھا، بلکہ یہ فتنہ بڑی بڑی درسگاہوں سے اٹھا تھا. یہ فتنہ پرور لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ قوم کی نگاہ میں یہ قائد اعظم سمجھے جا رہے تھے. قوم کی انہیں مفسر قرآن کہلائے جا رہے تھے، حکیم الامت اور قاسم العلوم والخیرات کہے جانے والے لوگ تھے. ایسے ایسے لوگ تھے. ان لوگوں نے انگریزوں کے ایما و اشارے پر ان فتنوں کو جنم دیا تھا تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے اور مسلمان ایک ایسے ماحول میں پڑ جائیں کہ ان کا اتحاد سلامت نہ رہ جائے. ایسے موڑ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم چلانا شروع کیا اور دشمنوں کے سارے حملوں کا جواب دے دیا اور عظمت رسالت پر ہونے والے سارے حملوں کا اس طرح سے دفاع فرمایا کہ گویا آپ کے قلم ناز سے آواز آنے لگی، کل کے رضا خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں.
اور امام احمد رضا خان نے جب اتنا لکھا کہ مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو گئی اور مسلمانوں نے اپنا سہارا پا لیا، تو خانقاہوں سے لے کر کے درسگاہوں تک اور شاہراہوں سے لے کر کے گزرگاہوں تک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے سے آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مسلمانوں کی آبروؤں کو بچایا ہے اور تمام خانقاہوں کی عظمت کے لیے آپ نے جنگ لڑی ہے۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت پر بہت بحث ہو رہی ہے اور اس کا تذکرہ رسالوں اور کتابوں میں ہو رہا ہے کہ مسلک تو مجتہد کا ہوتا ہے، کسی امام یا مجدد کا نہیں ہوتا۔ یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا اعلان کیسا؟ اور میں تم کو بتاتا چلوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں پڑی اور کیوں قوم کو بتایا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا تمہارا نعرہ ہونا چاہیے۔ آؤ ذرا دیکھو، ہندوستان میں گورنمنٹ کے نزدیک مسلمانوں کے دو فرقے ہیں، ایک شیعہ دوسرا سنی، دونوں کے اوقاف الگ، دونوں کے امتحانات الگ، دونوں کی مسجدیں الگ، دونوں کی قبرستان الگ۔ شیعہ وقف بورڈ کو ایک طرف رکھو، سنی وقف بورڈ کو ایک طرف رکھو، اور سنی وقف بورڈ کو دیکھو، اس میں نجدی بھی ہیں، اس میں وہابی بھی ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں قادیانی بھی ہیں، اس میں رافضی بھی ہیں، بہت سے باطل و گمراہ فرقے ہیں۔ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم سنی ہیں، مگر حقیقت میں وہ سنی نہیں ہیں۔ آخر تم سنی صحیح عقیدہ کی شناخت کیسے کرو گے؟ آخر تم سنیوں کو کیسے پہچانو گے؟ ہندوستان میں مسلمانوں میں سے ہی ایسے گروہ نکلے کہ جو نام کے سنی ہیں اور عقیدہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ کا ہے، جو عقیدہ باطل و گمراہ ہے، اور بعض عقیدے جو ہے کفر کی حد تک کو پہنچ جاتے ہیں۔ عقیدہ کفریہ ہے، نام سنی ہے، آخر تم سنی صحیح العقیدہ کی کیسے شناخت کرو گے؟ آخر تم کیسے پہچانو گے سنی کون ہے؟ اسی پہچان کی ضرورت جب پڑی تو مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آج سے جو تمہارا نعرہ ہو وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہو، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت صحیح معنوں میں مسلک امام اعظم کا ہی مسلک ہے، اور مسلک امام اعظم مسلک رسول اللہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس قسم کے سوال کرنے والے لوگ نیرے جاہل اور ان پڑھ ہیں، انہیں عرف کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا، اور عرف کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی نیا مسلک سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ہر انسان مسلک اعلیٰ حضرت سے مسلک امام اعظم ہی سمجھتا ہے اور مسلک امام اعظم کو ہی جانتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تم عرف کا لحاظ نہیں رکھتے تو مسلک امام اعظم بھی کیوں کہتے ہو؟ مسلک رسول اللہ کہو، سب کو مسلک رسول اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جو رسول اللہ نے جو مسلک پیش فرمایا ہے وہی مسلک حق اور بات حق ہے۔ اور پھر یہ مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک مالکی، مسلک حنبلی کیوں کہتے ہو؟ کیوں قوم کو چار مسلکوں میں بانٹا گیا؟ آخر کیوں قوم کو ان چار فقیہوں کی فقاہت پر عمل کرنے کا حکم دیا؟ کیوں ضرورت پڑی؟ آؤ میں تم کو بتاتا چلوں کہ جب رافضی پیدا ہوئے اور رافضیوں نے حدیثوں میں توڑ پڑوڑ کرنا شروع کر دیا تو فقہائے کرام کی جماعت متعین ہوئی، اور اس دور کے فقہائے کرام میں جتنے فقہا انہی چار فقیہوں کی فقاہت مدون ہو سکی، اور انہی چار فقیہوں کی فقاہت پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو رکھا گیا۔ چنانچہ جب رافضی پیدا ہوئے اور رافضیوں نے حدیث میں توڑ مڑوڑ کرنا شروع کیا تو فقہائے کرام کی جماعت متعین ہوئی۔ اس دور کے فقہائے کرام میں انہی چار فقیہوں کی فقاہت مدون ہو سکی، اور انہی چار فقیہوں کی فقاہت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو رکھا گیا۔ تو ان چار فقیہوں کی جس فقہ پر مسلمان عمل کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر ہوگا، اور انہی چار فقیہوں میں ایک فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی مسلک امام اعظم کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پیش فرمایا ہے، تو اسی مسلک امام اعظم کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی نجات کا راستہ ہے۔ حضرات، آج اعلیٰ حضرت پر بہت بحث ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر بہت بحث ہو رہی ہے،
आला हजरत अजीम अल बरकत ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबरू को बचाया। और जब ये बदअकीदा लोग अंग्रेज से बिक गए थे, अंग्रेज इनके खरीदार बन गए थे, उस वक्त इमाम अहमद रजा खां का कलम चल रहा था। जब इन जालिमों ने कहा कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, इमाम अहमद रजा का कलम चला और आला हजरत अजीम अल बरकत ने एक ऐसी किताब जो है लिख दी जिसका जवाब आज तक न बन सका और इंशाअल्लाह क़यामत तक जो है न बन सकेगा। जब इन जालिमों ने कहा कि रसूलुल्लाह को किसी तरह का इल्म गैब का नहीं हासिल है, तो सरकार आला हजरत अजीम अल बरकत ने फरमाया कि अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह को इल्म गैब, इल्म मा काना व मा यकून हासिल है। आप खुद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात, इन्होंने जिस उन्वान पर हमला किया, आला हजरत अजीम अल बरकत उसी उन्वान पर किताब लिखते रहे। 1000 से ज़ायद तसरीफें आपकी हैं, अभी मुहक्किकीन का रिसर्च जारी है, इससे ज्यादा और भी आपके सामने तहकीक आ सकती है। आला हजरत अजीम अल बरकत को यूं ही आला हजरत नहीं कहा जाता है, बल्कि आला हजरत अजीम अल बरकत का जब कलम चल रहा था तो फतावा रज़िया जैसी अजीम किताब मंजरे आम पर आ रही थी। जब आला हजरत अजीम अल बरकत का कलम चल रहा था तो अद-दौलतुल मक्किया जैसी लाजवाब किताब अब अवाम के सामने आ रही थी। जब आला हजरत का कलम चल रहा था तो सुबहान सुबह जो है सामने आ रही थी। जब आला हजरत का कलम चल रहा था तो अल अम्न वल उला सामने आ रही थी। जब आला हजरत का कलम चल रहा था तो शुमूलिल इस्लाम ले आबाइल कुरान जैसी तहकीक लोगों के सामने आ रही थी। आला हजरत का जब कलम चल रहा था तो बेशुमार किताबें वजूद में आ रही थी। ये आला हजरत अजीम अल बरकत की वो अजीम जात है। आज आला हजरत पर इल्जाम लगाया जाता है कि आला हजरत ने कौम को 2 फिरकों में बांट दिया, सुन्नी और जो है वहाबियों को अलग कर दिया। आला हजरत अजीम अल बरकत ने कौम को 2 फिरकों में नहीं बांटा है, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होने लगी और उनके मुकद्दस ज़ात पर हमले होने लगे तो अल्लाह ने करम फरमाया। अल्लाह ने अपने बहुत से बंदों को भेजा, तमाम बंदे उनसे मुकाबला करते रहे, लेकिन आला हजरत अजीम अल बरकत की जब जो है तशरीफ आवरी हुई तो आला हजरत अजीम अल बरकत ने इनके सारे फितनों पर, फितनों के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दिया और आखिरी मैदान मार लिया। आला हजरत अजीम अल बरकत की वो अजीम जात है। आला हजरत अजीम अल बरकत अकेले ही वहाबियों का रद्द नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि आला हजरत अजीम अल बरकत से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब किताब लिखी गई थी तक़वियतुल ईमान, और जब खबीस इस्माइल देलवी ने ये किताब लिखी थी तो अभी आला हजरत पैदा भी नहीं हुए हैं। आला हजरत की पैदाइश से पहले इस किताब के रद्द में 250 किताबें वजूद में आ चुकी थी और हिंदुस्तान में 362 उलमा इसका रद्द फरमा रहे थे। उनके बड़े बड़े नाम आप मुलाहजा करें। हजरत मखसूसुल्लाह शाह देहलवी, ये इसी इस्माइल देहलवी के चचेरे भाई हैं। हजरत मूसा देहलवी हैं और इनके तमाम अहले क़राबत हैं। और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इनकी आंखों की बीनाई वो उस वक्त खत्म हो चुकी थी। आप फरमाते हैं कि जैसे मैंने शियों के रद्द में किताब तोहफा इस्ना शिया लिखा और शियों के सारे फितनों का किला कमा किया और सारे फितनों का जवाब दिया, अगर जो है मेरी आंखों की रोशनी रहती तो मैं जो है इस किताब के रद्द में भी किताब लिखता और इसके सारे फितनों का जवाब दे देता, लेकिन अफसोस कि मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। यही हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हैं जिन्होंने इस्माइल देहलवी को अपनी जायदाद से आग कर दिया था, महरूम कर दिया था, बेदखल कर दिया था। अभी आला हजरत पैदा भी नहीं हुए हैं, अभी आला हजरत का जमाना भी नहीं आया है। आला हजरत अजीम अल बरकत ने कौम को 2 फिरकों में नहीं बांटा है, बल्कि कौम को एक जो है बता दिया है कि रसूलुल्लाह का वफादार कौन है और रसूलुल्लाह का गद्दार कौन है। ये जालिम निकाब बदल बदल के, चेहरे बदल बदल के कौम के सामने आते रहे और कौम को बहकाने की कोशिश करते रहे। आला हजरत अजीम अल बरकत ने इनके तमाम चेहरों से निकाब उतार दिया और कौम को बता दिया कि ये देखो इनकी ये पहचान है। उलमाए हरमैन तय्यबैन के सामने रख दिया, तब इन्हें इनकी कुफ्र की बुनियाद पर काफिर करार दे दिया गया। ये चीख पड़े कि मौलाना अहमद रजा खान ने हमें काफिर कह दिया है। इमाम अहमद रजा खान ने उन्हें काफिर नहीं कहा है, बल्कि वो अपने कुफ्र की बुनियाद पर काफिर हो गए हैं। इमाम अहमद रजा खान ने उनके कुफ्र का लोगों को जो है जाहिर फरमा दिया है और लोगों में ऐलान कर दिया है ताकि सुन्नियों को ये पता चल सके कि रसूलुल्लाह का वफादार कौन है और रसूलुल्लाह का गद्दार कौन है। हजरात, आला हजरत अजीम अल बरकत की वो अजीम शख्सियत है। आज आला हजरत अजीम अल बरकत पर इल्जाम लगाया जा रहा है।
آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بدعتوں کا رواج دیا ہے اور بدعتوں کا ماحول پیش کیا ہے۔ اور ذرا اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھو، جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا کہ بتائیے مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو مزارات پر جانا عورتوں کا کیسا ہے؟ جب عورت مزار پر جانے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اور جس قبر پر وہ حاضر ہونے کے لیے جاتی ہے صاحب قبر کی روح بھی اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہ ہمیں درس دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے قوالی کا سننا کیسا ہے، مزامیر کے ساتھ قوالی سننا کیسا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مزامیر کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ سب چیزوں کا درس اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ قوالی سننے والے بریلوی ہیں، یہ جو ہے خرافات کرنے والے بریلوی ہیں، یہ ڈھول باجے کرنے والے بریلوی ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمانوں، امام احمد رضا خان نے جو تمہیں پیغام دیا تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو تمہیں درس دیا تھا، اس درس کو تم نے بھلا دیا ہے۔ امام احمد رضا خان کے پیغام کو تم نے فراموش کر دیا ہے، اس لیے جو ہے یہ جو ہے سارا الزام تمہارے سروں پر مر دیا گیا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے مشن کو سمجھو اور اسی مشن پر عمل کرو۔ آج صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں مشن دیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ماحول پیش فرمایا ہے، اس انداز میں اپنی زندگی گزارو۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو تم جس جہت سے دیکھو گے بے مثل و بے مثال نظر آئیں گے، ایک عاشق مصطفیٰ کی حیثیت سے نظر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پیکر نظر آئیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ بھی ان سے عشق کرو اور ان کے عشق کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وفادار بن کے رہو۔ اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔